السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ کمشنر راولپنڈی گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کی گرفتاری کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم یہ تو نہیں جانتے، مگر جو انکشافات اور اعترافات انہوں نے کیے ہیں وہ یقیناً بڑے ہی سنگین ہیں، اور ان کے انکشافات اور اعترافات کے بعد کچھ رد عمل بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ اور چونکہ کمشنر نے اپنے سنگین الزامات اور انکشافات کے اندر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا بھی ذکر کیا تھا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ذکر کیا تھا، نام تو نہیں لیا تھا، صرف چیف جسٹس بولا تھا، تو ان دونوں آئینی عہدیداروں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے، اور پھر ہم بات کریں گے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا رد عمل دیا، کس انداز سے دیا، اور پھر اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے رد عمل یہ ہے کہ ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے چیف الیکشن کمیشن اسلام آباد کے آفس میں، اور یہ جو راولپنڈی کے یہ جو 13 حلقوں کا ذکر کیا ہے کمشنر راولپنڈی نے اپنا استعفے کا اعلان کرنے سے پہلے، یقیناً ان 13 حلقوں کے نتائج اور ان 13 حلقوں کے ریٹرننگ افسروں کو اب الیکشن کمیشن میں طلب کیا جا سکتا ہے اور طلب کیا جانا بھی چاہیے، اور ان 13 راولپنڈی کے حلقوں کے جو فارم 45 ہیں اب ان کا بھی ہنگامی بنیادوں پہ جائزہ لیا جا سکتا ہے، جائزہ لیا جانا بھی چاہیے۔ اس سے پہلے ان حلقوں کے اگر کوئی درخواست گزار آتے تھے تو ان کو سن کے تاریخیں دے دی جاتی تھی، مگر آج جو کچھ ہوا اس کے بعد شاید اب تاریخوں کی اور درخواستوں کی بھی ضرورت نہیں رہی، اور اس پہ الیکشن کمیشن بطور ایک آئینی ادارہ اس کو یقیناً تحقیقات کرنی چاہیے۔ مگر پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی نے اپنے استعفے کا اعلان کرنے سے پہلے جو انکشافات کیے ہیں تو وہ ایک سنگین الزامات بھی ہیں، اور اگر ان الزامات کی تحقیقات ہونی ہے تو ان تحقیقات کا آغاز کیسے ہوگا؟ ان تحقیقات کا آغاز تو ظاہر ہے سب سے پہلے چیف الیکشن کمشنر اور جو کمیشن کے دوسرے معزز اراکین ہیں ان کو لیاقت علی چٹھا صاحب جو کہ کمشنر راولپنڈی ہیں ان کو طلب کرنا چاہیے اور ان سے سوال جواب کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کا جو ریکارڈ ہے، جو ان کے پاس شواہد ہیں، ثبوت ہیں، وہ مانگنا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کہ وہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں کہ وہ ٹھپے لگاتے رہے ہیں، اور یہ بھی الزام تھا کہ آج بھی ٹھپے لگ رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن کے اوپر سوال پھر یہ بھی آتا ہے کہ آج بھی اگر ٹھپے لگ رہے ہیں تو پھر اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کو تو کچھ نہ کچھ فوری اور ہنگامی کارروائی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو کمشنر راولپنڈی کا جو دفتر ہے اور اس دفتر کا ریکارڈ، اور پھر ان کی کمشنر راولپنڈی کی ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ، اور کمشنر راولپنڈی کا جو دفتر کا جو سی سی ٹی وی ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی، یہ سارا ریکارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بطور ایک آئینی ادارہ اپنی تحویل میں لینا چاہیے۔ اب بظاہر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کمشنر راولپنڈی نے اتنے بڑے انکشافات اور الزامات کے بعد استعفیٰ بھی دے دیا اور یہ بھی کہا کہ میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتا ہوں، تو اب ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کو گرفتار کس نے کیا ہے؟ کیا وہ راولپنڈی پولیس نے کیا ہے؟ کیا وہ ایف آئی اے نے کیا ہے؟ کیا ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم پر گرفتار کیا گیا ہے؟ اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم پہ گرفتار نہیں کیا گیا تو ان کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ اور ان کا جو دفتر سیل کیا گیا ہے وہ کس نے سیل کیا؟ راولپنڈی کی انتظامیہ نے، اور اگر راولپنڈی کی انتظامیہ نے کیا ہے تو کیا راولپنڈی کی انتظامیہ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم دیا تھا؟ کیونکہ تحقیقات تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنی ہے۔ اور پھر دفتر کا جو سیل کیا گیا ہے تو وہاں سے الیکشن کمیشن کا کیا فرض بنتا ہے کہ کیا وہ اس کا فرض نہیں بنتا چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کمیشن کا کہ وہ کمشنر راولپنڈی کا جو ریکارڈ ہے اس کو فوری طور پہ محفوظ کریں، اس کو دفتر کو سیل کریں، اور جو کمشنر راولپنڈی کے دفتر کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو فوری طور پہ پریزرو کریں، وہاں پہ جو وزٹرز کا آنے جانے والے لوگوں کا جو ڈیٹا ہے، جو ریکارڈ ہے اس کو پریزرو کریں،
جو کمشنر راولپنڈی جو لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں، ان کے ٹیلی فون جو ہیں ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی تحویل میں لے، اور ان کا ٹیلی فون کا ریکارڈ کا فورینسک بھی کرانا ہے، اور اس کے بعد جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں کمشنر راولپنڈی کے، ان ساروں ریکارڈ کو تحویل میں لے۔ اگر کمشنر راولپنڈی جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے اور ان کا دفتر سیل کر دیا گیا ہے، تو وہ شواہد اور وہ ثبوت جو ہیں وہ کس کے پاس ہے، وہ کس کی تحویل میں ہے؟ تو کیا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تحویل میں نہیں ہونے چاہیے؟ اب یہاں پہ اندازہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کتنا مستعد ہے، کتنا چابک دستی سے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کمشنر راولپنڈی کدھر پہنچا دیے گئے ہیں، کہاں رکھے گئے ہیں، ان کا ریکارڈ کدھر ہے، ان کا دفتر سیل کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی قسم کی اس حوالے سے کوئی انکوائری بھی نہیں مقرر کرتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو پورے ملک میں الیکشن کرا رہا تھا، وہ اگر ایک کمشنر راولپنڈی کے لگائے گئے سنگین الزامات کے بعد جو شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں، جو گواہان ہیں یا جو ملزم ہیں، اگر اس کو محفوظ تحویل میں نہیں لے سکتا، تو پھر وہ ملک میں اس نے الیکشن کیسے کرائے ہوں گے؟ اور اس سے مزید پھر سوال پیدا ہوں گے کہ اگر الیکشن کمیشن کا یہ حال ہے کہ اتنے بڑے انکشافات کے بعد ایک سرکاری افسر کی طرف سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ افسر ہے کدھر، اس کا دفتر کا ریکارڈ کدھر گیا ہے، اس کے شواہد کدھر گئے، تو پھر الیکشن کمیشن یقینی طور پہ جو ہے خود ایک کٹہرے میں کھڑا ہوگا، آئین کے بھی اور قانون کے بھی۔ اب دوسرا ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کمشنر راولپنڈی نے چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ جو ہے ایک اور آئینی عہدیدار چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ذکر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ سب اس میں شامل تھے، یعنی کہ جو بھی دھاندلی ہو رہی تھی۔ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر الزام لگانے کا اب نقصان یہ ہوگا کہ کم از کم چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اگر توہین عدالت کا نوٹس لیتے ہیں تو پھر کیا وہ خود وہ کیس سن سکتے ہیں؟ اور کیا اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر جو الزام لگے ہیں تو پھر کیا چیف جسٹس آف پاکستان خود سے کوئی اس کے اوپر کوئی ذاتی وضاحت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے۔ مگر آج جو کچھ ہوا وہ اگین یہ بڑا ہی افسوسناک ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا باقاعدہ آج میڈیا پہ ایک جواب چلتا رہا، ویڈیو چلتی رہی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ثبوت بھی پیش کریں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم کہیں کھڑا ہو کے الزام لگا دے تو چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کا الزام دیتے پھریں، اور وہ بھی ایک ایسی انفارمل اور غیر رسمی سی سرگرمی کے دوران جو باہر آئے کوئی چہل قدمی کر رہے تھے، باہر کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہے، وہ انسانی حقوق کا ایک یادگار بن رہی ہے تو اس کا معائنہ کر رہے تھے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کیوں ویڈیو پہ بات کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر کسی نے راہ چلتے نے الزام لگا بھی دیا تھا تو چیف جسٹس آف پاکستان جہاں ایک طرف بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کے ترجمان جو ہیں کمشنر راولپنڈی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو چل رہی ہیں، تو دوسری طرف چیف جسٹس کا بیان چل رہا ہے کہ بھی یہ الزام تو ہر کوئی لگاتا ہے۔ اب بھائی سیاستدانوں میں اور چیف جسٹس آف پاکستان میں اور سپریم کورٹ کے معزز ججوں میں کچھ تو فرق ہو۔ اس لیے اعلیٰ عدلیہ کے ضابطۂ اخلاق میں یہ کہا گیا ہے کہ ججوں کو کسی قسم کا بھی جو عوامی تنازع ہے پبلک کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آج جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے غیر رسمی طور پہ چلتے پھرتے ہوئے سپریم کورٹ کے احاطے میں میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے جو یہ باتیں کی ہیں، کمشنر راولپنڈی کے الزامات کا جواب دیا ہے، تو چیف جسٹس نے نہ صرف یہ کہ خود کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا ہے بلکہ پوری سپریم کورٹ کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا۔ تو چیف جسٹس نے یہ جو ان کا کنڈکٹ تھا چیف جسٹس کا، یہ ایک امبیرسمنٹ ہے پوری سپریم کورٹ کے لیے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خود اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ ان کو اس طرح غیر رسمی طور پہ اس طرح کے سڑکوں پہ چلتے پھرتے جو ہے وہ اس طرح کے الزامات کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا پھر اگر وہ یہ بیان نہیں دیتے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یا تو وہ اس سارے معاملے کا سو موٹو نوٹس لیں اور
انہیں کہیں کہ یہ سنگین الزامات لگے ہیں دھاندلی کے، اور چونکہ میرا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ چیف جسٹس میں شامل ہیں اور چیف الیکشن کمشنر، تو میں جو ہوں کمیٹی کے سامنے معاملہ رکھتے ہیں کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اور آپ اس کا سو موٹو نوٹس لیں، وہ 3 ججوں کی جو کمیٹی ہے، اور ایک لارجر بینچ بنا دیں، اور اس میں شامل نہیں ہوں گا کیونکہ میرے پہ بھی الزام ہے، تو سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ اچھا، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ سو موٹو لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں، کہ اس طرح آپ کیسے چیف جسٹس کا نام لے کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دھاندلی میں ملوث ہیں، اور توہین عدالت کی کارروائی میں وہ پھر طلب کرے یا تو وہ خود اس بینچ میں بیٹھیں۔ توہین عدالت کی کارروائی کا یہ ہے کہ جو ججز ہیں وہ اگر ان کے اوپر کوئی اسکینڈلس کرتا ہے، وہ جج خود نہ بھی بیٹھے تو دوسرا بینچ بھی اس کو سن سکتا ہے۔ تو یہ ایک توہین عدالت کی کارروائی ایک دوسرا راستہ تھا۔ اب چیف جسٹس کی طرف سے جو تردید آئی ہے، اس سے معاملہ تھوڑا سا اور امبیرسنگ ہو گیا ہے، اور اس کو زیادہ ایک قسم کی پروفائل ہائی ہو گیا ان الزامات کا جو ایک سرکاری ملازم نے لگائے، کمشنر راولپنڈی نے لگائے، کیونکہ ابھی اس کا جواب چیف جسٹس بھی دے رہا ہے اور صحافیوں کو اور اسکرین کے اوپر، اور وہ ٹی وی چینل پہ وہ چل رہا ہے جواب۔ تو جتنی بار چیف جسٹس کی وہ وضاحت چل رہی ہے، ساتھ میں مریم اورنگزیب کی وضاحت چل رہی ہے، سیاستدانوں کی وضاحت چل رہی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ جو کوئی بھی یہ چاہتا تھا کہ چیف جسٹس کو یا سپریم کورٹ کو متنازع کیا جائے یا الیکشن کمشنر کو تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، وہ تو یقینی طور پہ شروع دن سے ان کا بڑا ہی مشکوک ایک کردار رہا ہے، مگر جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، مشکوک تو فیصلے ضرور ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائصہ نے بلے کے نشان کا جو فیصلہ دیا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ آج یہ جو سیاسی بحران ہے اس ملک میں، اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ بلے کے نشان والا فیصلہ تھا، جس کے حوالے سے میں شروع دن سے، بلکہ فیصلہ آنے سے پہلے بھی خبردار کرتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ایک متنازع چیز ہوگی اگر بلے کا نشان تحریک انصاف سے لیا گیا، اور پھر فیصلے کے بعد بھی اس پہ ہم نے کہا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے، کیونکہ جو تاریخ ہے وہ ہمیشہ اس فیصلے کو ایک منفی انداز میں یاد کرے گی۔ تو بہرحال چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد سے وہ تنازعات کے مرکز میں آ گئے، اس میں گھر گئے۔ اب کچھ لوگ اور کچھ قوتیں بھی یہ چاہتی ہیں، کیونکہ دھاندلی کے الزامات اتنی تیزی سے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں فارم 45 کے حوالے سے، اور تقریباً پورے ملک میں جو اب یہ تحریک چل رہی ہے، احتجاج چل رہا ہے، اس کے بیچ میں ایک اتنا سینئر سرکاری ملازم کھڑا ہو کے اچانک اعتراف گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے جی مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے پھانسی دے دیں اور میں دھاندلی میں ملوث رہا، تو پھر یہ معاملہ یقینی طور پہ سنگین ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کمشنر راولپنڈی نے الزامات تو لگا دیے، اب وہ الزامات کا سچے ہیں جھوٹے ہیں وہ تو الیکشن کمیشن اب اس کا جواب دینا چاہیے، وہ تحقیقات بھی کرے گا، مگر ایک سینئر صحافی ہیں جاوید چودھری، وہ میں سن رہا تھا ایک بیپر ایک چینل پہ، وہ اپنے چینل پہ بتا رہے تھے ایکسپریس نیوز پہ کہ ان کی بات ہوئی کمشنر راولپنڈی سے، تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کے اوپر کس کا دباؤ تھا، کہ کون آپ سے یہ سارے غلط کام کروا رہا تھا، ٹھپے لگوا رہا تھا یا دھاندلی کروا رہا تھا؟ تو بقول جاوید چودھری کے کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ یہ تو میں تب بتاؤں گا نا جب کوئی انکوائری ہوگی تو اس کے اوپر بتاؤں گا، تو یہ کر تو ہم ہی رہے تھے نا، مطلب جو بھی ہمیں کہہ رہا تھا کر تو ہم ہی رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کمشنر راولپنڈی کی ایک اور ویڈیو بھی چل رہی ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے تو الیکشن ٹھیک کروائے، فوج نے تو الیکشن ٹھیک کروائے ہیں اور یہ ہم نے دھاندلی کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف جب الزام آتا ہے کہ کون آپ سے دھاندلی کروا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی کروا رہے ہیں تو ہم ہی نا، اور پھر اس کا نام تو میں انکوائری میں لوں گا، اور دوسری طرف وہ بلا جھجک چیف جسٹس کا بھی نام لے رہے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر کا بھی، یعنی اس طرف سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو مجھے یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، لگ رہا تھا کہ یہ کوئی حالات اب اتنی چیزیں ثبوت سامنے آ گئے دھاندلی کے کہ اب بجائے اس کے کہ ان شواہد کو جھٹلانے کے، اب جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بلیم کو شفٹ کرنے کے لیے یا بلیم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے یا اس گناہ کا بوجھ جو ہے تقسیم کرنے کے لیے اس طرح کے کرداروں کو سامنے لایا ہے کہ جس میں وہ سارے کا سارا الزام اسٹیبلشمنٹ میں نہ ڈالا جائے، بلکہ تھوڑا بہت بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے سے اتار کے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر پہ بھی
ڈالا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمشنر کا تو خیر پولیٹیکلی بڑا مشکوک کردار ہے، لیکن چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے اس کا جو کانسیکوینسز تھے اس کی وجہ سے یہ تمام سیاسی بحران پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے یہ جو الیکشن کے اندر جتنے بھی دھاندلی کے الزامات ہیں یہ بھی اس فیصلے کا نتیجہ ہے۔ تو یہ آج کی صورتحال ہے، یہ بڑی ہی ایک افسوسناک سی سچویشن ہے، جس میں میرے خیال میں خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا، اور ان کی یہ جو غیر رسمی گفتگو ہے اس کی وجہ سے وہ خود اور سپریم کورٹ بغیر کسی نوٹس یا سمن کے انہوں نے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، عوام کے کٹہرے میں کھڑا کر لیا ہے۔ حالانکہ آئینی اداروں کو اور ججوں کو اس طرح غیر رسمی طور پہ جو ہے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب کبھی نہیں دینا چاہیے، ورنہ پھر ان میں اور سیاستدانوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا جو ایک دوسرے کے اوپر آئے روز الزامات لگاتے ہیں اور پھر ان الزامات کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی ایک مشکل صورتحال میں اب ہم پھنس گئے ہیں، اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ اگر اس معاملے پہ کوئی تحقیقات بھی ہوں گی تو یہ تحقیقات بھی جو ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گی، اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنے بھی متنازع حلقے ہیں، جو 20 ہیں، 25 ہیں، 40 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کے سب جو عدالتوں میں ہیں یا الیکشن کمیشن میں، ان کے فیصلے ہنگامی بنیادوں پہ کیے جائیں، کیونکہ بظاہر جن اسٹیبلشمنٹ نے یا جس طرح 2018 میں ہوا، اس طرح 2024 میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو حلقوں کے جو درخواستیں ہیں وہ پینڈنگ ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہو رہے، اور اگر 25-30 حلقوں کے فیصلے ہی نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جن جماعتوں نے حکومت بنانی ہے، جو 10-10 5-5 امیدواروں کی سپورٹ کے محتاج ہوئے ہیں، وہ 25-30 درخواستوں کے جب تک حلقوں کے فیصلے نہیں ہوں گے تو وہ حکومت کیسے بنائیں گے؟ اور شاید کوئی یہ چاہتا تھا کہ 25-30 حلقے یا 40 حلقے عدالتوں میں پھنس جائیں، اور پھر ہم یہ طے کریں کہ جو پارٹی جو ہے ہماری شرائط مانے گی وہ ان میں سے 15-20 ان کو اٹھا کے دے دیں، 15-20 جو دوسرے مانتے ہیں ان کے حق میں فیصلے کروا دیں۔ تو اس طرح کی مینوپولیشن جو ہے بدقسمتی سے وہ ضرور ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو میجر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے، نواز شریف کو اور آصف زرداری کو، ان دونوں کو وفد بھیجنا چاہیے عمران خان کے پاس، اور انہیں بتانا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب کے سب الٹیمیٹلی اس بات پہ انہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ دھاندلی اگر کرائی گئی ہے تو یہ دھاندلی جنہوں نے کرائی ہے وہ تو پس پردہ ہیں، اور جو استعمال ہوئے چاہے وہ سیاستدان تھے، چاہے وہ ججز تھے، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے لوگ تھے، جو استعمال ہوئے ہیں وہ اب آ کے ان کو دفاع کرنا پڑ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے آئینی ادارے مزید متنازع ہو گئے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ اس کا الٹیمیٹلی نقصان یہ ہوگا کہ عوام جو ہے نہ تو ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ مستقبل میں کھڑی ہوگی، نہ ججوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور نہ پارلیمنٹ اور آئینی اداروں کے خلاف کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ یہ تمام ادارے جو ہیں اس الیکشن کے عمل کے دوران ایکسپوز ہوئے ہیں، اور ان تمام اداروں نے اپنی عزت کھوئی ہے، جس کی وجہ سے اب خدا نہ خواستہ کوئی غیر آئینی اقدام ہوتا ہے، کوئی جیسے میں کہوں گا مارشلہ بھی لگتا ہے، تو بڑا مشکل ہوگا ایون کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی کہ ہم کھڑے ہو کے کہیں کہ مارشلہ نہیں ہونا چاہیے، آلدو کہ میں تو پھر بھی یہ کہوں گا ایز اے کورٹ رپورٹر، پڑھے لکھے لوگ تو پھر بھی مارشلہ کی مخالفت کریں گے، مگر مجھے لگتا ہے جو کریں گے وہ بھی لپ سروس ہی ہوگی، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعتیں ہوں، اور ویسے بھی یہ لپ سروس جمہوریت کے لیے اور صاف اور شفاف الیکشن کے لیے تو ازل سے ہم لوگ کرتے ہی آ رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔